الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة المائدة لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون۔ ترجمہ: ہم نے بنی اسرائیل سے عہد بھی لیا اور ان کی طرف پیغمبر بھی بھیجے، لیکن جب کوئی پیغمبر ان کے پاس ایسی باتیں لے کر آتا جن کو ان کے دل نہیں چاہتے تھے تو وہ انبیاء کی ایک جماعت کو تو جھٹلا دیتے تھے اور ایک جماعت کو قتل کر دیتے تھے۔ پچھلی آیت کے اندر بیان ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو کیا معیار قبول ہے اپنے بندوں سے، اور وہ یہ تھا کہ ایمان ہو اور عمل صالح ہو۔ اور اس آیت میں بیان ہوا ہے کہ یہود اس معیار پر کہاں تک پورے اترے۔ گویا اللہ سبحانہ وتعالی نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف رسول بھیجے، اور رسول جو ہے ان کا کام تھا کہ وہ دین اللہ سبحانہ وتعالی کا ان کو پیش کرتے تھے۔ اس دین میں جو حصہ ان کے نفسوں کو نہیں بھاتا تھا اور اچھا نہیں لگتا تھا، یہود اس سے اعراض کرتے تھے، اور اس ناگواری کے باعث بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام کو جھٹلا دیتے اور بہت سو کو قتل کر دیتے تھے۔ یہ مضمون ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ ایمان کی شان تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو بھی حکم دیا جائے اور جو قانون نافذ کیا جائے اس کو کھلے دل اور بشاشت کے ساتھ قبول کیا جائے، نفسوں کو گوارا ہو یا ناگوار ہو۔ لیکن جب ایمان کامل نہ ہو تو ہوتا یہ ہے کہ انسان صرف وہی احکام مانتا ہے جو نفس کے مطابق ہو، اور جو ان کے مطابق نہ ہو ان سے انکار کر دیتا ہے، اور جو داعی ہوتے ہیں ان کا دشمن ہو جاتا ہے، اور یہ ایمان کی نفی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی تھی کہ ہم بات سنیں گے اور حکم مانیں گے، تنگ دستی میں اور خوشحالی میں اور نفسوں کی خوشی میں اور ناگواری میں۔ یہی بات جو ہے وہ اللہ اور بندے کے درمیان جو رشتہ ہے اس میں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ بندہ یا عبد جو ہے وہ غلام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ آج کے زمانے میں تو غلام نہیں ہوتے، لیکن غلام ہونے کا جو ایک بنیادی فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، جو بھی آقا کا حکم ہوتا ہے اس کے مطابق وہ کام کرتا ہے۔ آقا اگر کہے گا کہ صبح جلد اٹھو وہ صبح جلد اٹھے گا، آقا اگر کہے کہ رات کو کام کرو وہ رات کو کام کرے گا۔ آقا جس طرح جب چاہے جیسے چاہے اس کو حکم دے اور غلام کو وہ ماننا پڑتا ہے۔ لہٰذا جو اللہ کے سچے پکے بندے ہیں ان کا یہی طرز عمل ہے کہ جو اللہ کا حکم آتا ہے اس پر وہ خندہ پیشانی کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ اس کے اندر ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ اگر کسی حکم میں نفس کو تکلیف ہوتی ہے تو اس پر اجر بھی تو زیادہ ملتا ہے۔ سردیوں میں اچھی طرح وضو کرنا، نیند قربان کر کے نماز کے لیے اٹھنا، نفس کی ناگواری کے باوجود زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، دشمنان دین سے لڑنا، گناہوں سے بچنا، یہ سب چیزیں نفسوں کے لیے ناگوار ہیں، لیکن ان میں اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ نفس کے مطابق ہوا تو مانا، اور اگر نفس کے خلاف ہوا تو نہ مانا۔ یہ تو نفس کی بندگی ہوئی، اللہ کی بندگی تو نہ ہوئی۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی بندگی تو یہ ہے کہ اللہ کا جو بھی حکم آئے چاہے وہ نفس کے مطابق ہو یا اس کے برخلاف، اس پر عمل کیا جائے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو ایسا ہی ایمان عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔